جو لوگ اس عظیم ہستی پر ایمان رکھتی ہیں اور اس کی امامت پر ایمان رکھتی ہیں، اس کے ظہور پر ایمان رکھتی ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں صرف ہم کہیں کہ امام ظہور کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام اس وقت اس روئے زمین پر موجود ہیں، تو کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ اگرچہ میں یہ بات عرض کروں کہ ہم سب بہت زیادہ امام زمان علیہ السلام کے ناقدر شناس ہیں، ہم امام زمان علیہ السلام کی قدر شناسی نہیں کرتے، جو ان کا حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کرتے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے، جبکہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ جملہ اگر آپ اسے اپنی سماعتوں میں جگہ دیں اور محفوظ کر لیں تو بہت مفید ہے کہ ہماری تمام ہستی، ہماری تمام زندگی، ہماری زندگی کا سب کچھ مرہون منت ہے وجود مبارک امام زمان علیہ السلام کی۔ سب کچھ ہمارا انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے قائم۔ تو جب ہم جس ہستی کے وجود کے اتنے محتاج ہیں، ہمارا سب کچھ انہی کی ذات سے وابستہ ہے، تو پھر اس ہستی کے بارے میں ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کی یاد میں رہے، ہر وقت اس کی طرف ہماری توجہ رہے، جبکہ شاید ہفتوں گزر جائے ہم امام زمان علیہ السلام کو ہم یاد نہ کریں، اگر یاد بھی کریں تو بے توجہی کے ساتھ۔ آپ بتائیں جب ہم یہ دعائے فرج پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے یہ جواب ملے کہ ہم تو یہ دعا روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہم تو روزانہ امام کو یاد کرتے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیں کہ جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے امام زمان علیہ السلام کی طرف؟ تو بس میرے بزرگوں، دوستوں، اسی مختصر بات میں بہت کچھ ہے کہ ہماری زندگی وابستہ ہے امام زمان علیہ السلام سے، اور ہم ناقدر شناس ہیں، ناقدری کرنے والے ہیں، امام کو ہم سے شکوہ ہے۔ ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر بارہا آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس دوران آپ نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شاید بعض مومنین کو مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ نافلہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اس سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جو خطبے کے آداب ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، لہذا مہربانی فرمائے کریں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، یہ آپ کی عبادت شروع ہے، یہ نماز جمعہ کا حصہ ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولوی صاحب کی تقریر ہے اور بس فضول ہے، نہیں، یہ آپ کا نماز جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس لیے نافلہ نمازیں جو خطبہ جمعہ سے پہلے ادا کیا کریں۔ تو امام زمان علیہ السلام کے جو ہم پر فرائض ہیں، ان فرائض میں سے، ہماری ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے دوستو کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، ان کی پہچان حاصل کریں، ان کو پہچانیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری ہدایت اور نجات کے ساتھ ہے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی گمراہی کی موت مرا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں قبل از اسلام کی موت مرا ہے۔ قبل از اسلام کون سی موت تھی؟ کفر کی، شرک کی، گمراہی کی، ضلالت کی، تو یہ بات معمولی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام گھر سے اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور اصحاب کے مجمع میں آئے، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اے لوگو، اللہ تعالی نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانے، الا لیعرفوہ، یعنی ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم خالق کی پہچان کریں۔ فرمایا فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ خالق کو پہچانیں گے تو پھر اس کی بندگی کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ، جب وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ، تو پھر وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی اور غلامی سے اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ انہیں پھر کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو خدا کے آگے جھکے گا وہ پھر کسی کے آگے بھی نہیں جھکے گا۔ اور فرماتے ہیں فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله، ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بتائے تو صحیح کہ یہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، آپ نے فرمایا کہ ہر دور کے ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا، جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، یہ معرفت پروردگار، یہ معرفت اللہ ہے۔ یعنی زمانے کے امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ غیبت کے زمانے میں سب سے زیادہ جس دعا کی تاکید کی گئی ہے وہ دعا یہ ہے، اسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں بیان کیا ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تیرے نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، ان کی پہچان عطا فرما۔ ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو نے اپنے نبی کی پہچان نہ دی، معرفت نہ دی، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی مجھے پہچان نہ دی، اس کی معرفت نہ کرائی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ امام زمان کی معرفت کا نہ ہونا گمراہی اور ضلالت ہے، کسی خوش فہمی میں انسان مبتلا نہ رہے۔ لہذا کیا ہے، سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے، امام زمان علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ تفصیل ہے اس کی، اور معرفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت یعنی گہری جو پہچان ہے وہ یہاں پر مراد ہے، اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ دیکھیے غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو دوسری چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنا، چمٹے رہنا، مربوط رہنا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا طوبی لشیعتنا، کیا خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے
ہمارے شیعوں کے لیے کون سے شیعے؟ المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، کہ وہ لوگ جو ہماری رسی سے ہمارے قائم کی غیبت میں متمسک ہے، مربوط ہے، انہوں نے ہماری رسی کو تھامے ہوا ہے۔ الثابتین علی موالاتنا، جو ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے، والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری پر ثابت قدم ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، یہ خوش بخت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، وہ لوگ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہتے ہیں، آتاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد، کہ وہ شخص جو غیبت میں ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر ہمارے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ کون سے شہید؟ شہداء بدر و احد کے 1000 شہید کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، جو غیبت میں ہماری ولایت پر قائم ہے، جو دین اہل بیت علیہ السلام پر قائم ہے، جنہوں نے اس دین کو تھاما ہوا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ولایت اہل بیت علیہ السلام سے مراد ان کی ولایت پر ایمان اور اس میں کبھی شک نہ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وہ امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ انتظار کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے دوستوں؟ ممکن ہے ہم کہیں ہم سب منتظر ہیں، کہنے سے تو کوئی منتظر نہیں بنتا، اس کے تقاضے ہیں۔ جب آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کچھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کا کچھ انتظام اور اہتمام کرتے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا استقبال کی تیاری کرتے ہیں، یا اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، یا اس کے لیے گھر میں مہمان خانے کو بناتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارا یہاں پہ آئے گا۔ تو امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے وہ ظہور کریں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، تو ہم منتظر نہیں ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کی سب سے بڑا اور افضل عمل فرج امام زمان علیہ السلام کا انتظار ہے۔ افضل الاعمال، افضل ترین عمل ہے۔ اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما يكون العباد من الله جل ذکرہ وارضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه وهم في ذلك يعلمون انه لم تبطل حجة الله جل ذکرہ ولا میثاقہ فإنها۔ امام فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے کیا کرے، ان سے راضی ہو، اور جب وہ حجت خدا ان سے مفقود ہو جائے، یعنی حجت خدا جب غائب ہو جائے اور ان کے لیے ظاہر نہ ہو، اور وہ نہ جانتے ہو کہ وہ کس جگہ پر تشریف فرما ہے، ان کا مقام کہاں اور مکان کہاں ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حجت کو باطل نہیں کیا، اس کی حجت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کو نہیں بلایا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو میثاق ہے۔ امام زمان علیہ السلام میثاق الہی ہے، السلام علیکہ یا میثاق الذی وعدہ ووکدہ، وہ میثاق ہے۔ وہ میثاق کیا تھا؟ طرفین کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے میثاق کو باطل نہیں کیا، وہ یہ جانتے ہیں مومنین
حجت خدا ان کی نظروں سے غائب ہے، وہ اس کے مکان کو بھی نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی حجت موجود ہے، اس کا وعدہ قائم ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے۔ فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، وہ صبح و شام اس کے ظہور کا اور فرج کا انتظار کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جو مومن ہے یعنی ہر صبح بھی امام کا انتظار کرتا ہے، شام کو بھی انتظار کرتا ہے، اس کو یہ انتظار ہے کہ آج صبح ظہور ہو جائے یا شام کو ظہور ہو جائے۔ مجھے بتائیں ایسی کیفیت ہم میں سے کس کے اندر موجود ہے کہ جو صبح و شام اپنے امام کا انتظار کر رہا؟ اس طرح سے منتظر ہو انسان اپنے آقا کا اور ان کے ظہور کا۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں دیکھیں کہ اجر کتنا، اگر اس طرح سے کوئی اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منہم لہو اجر 50 منکم، کہ بہت جلدی ایک ایسی قوم آئے گی ان میں سے ایک آدمی کا اجر تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ کس سے فرما رہے؟ اپنے اصحاب سے فرما رہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ایک کا اجر تم میں سے 50 کے برابر ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ، اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ نحن كنا معك ببدر وأحد وحنین، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ بدر میں تھے، ہم آپ کے ساتھ احد میں تھے، ہم آپ کے ساتھ حنین میں تھے، جہاد کر رہے تھے، دشمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنَ، ہمارے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں، تو پھر بھی ایسا ہوگا کہ اس میں سے ایک کا اجر ہمارے میں سے 50 کے برابر ہوگا۔ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَوْ تَحَمَّلُوا لِمَا حَمَّلُوا لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ، کہ جو وہ برداشت کر رہے ہوں گے چیزیں تم میں سے کوئی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہے، سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل اگر ہم محسوس کریں تو خود امام زمان علیہ السلام کا غائب ہونا ہے۔ ہم ان کا نہ دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، نہ ان کی بات سن سکتے۔ یہ ایک محب کے لیے اور عاشق اہل بیت علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ محبوب کا فراق اور ہجر یہ سب سے بڑا درد ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، اور پھر باقی تمام مصیبتیں۔ تو اس لیے منتظرین کی ذمہ داریاں ہیں، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جس میں سے ایک آخری جو ذمہ داری میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو ایک ہماری ذمہ داری، اگر ہم چاہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو، یہ اجر و ثواب ملے، یہ فضیلتیں ہمیں ملے، تو پھر کیا ایک ذمہ داری کیا ہے؟ اصلاح نفس ہے، اپنی اصلاح ہے، اپنی خودسازی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنے کردار کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وہو منتظر۔ آپ فرماتے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام قائم کے اصحاب میں سے ہو تو وہ کیا کرے؟ نمبر فلینتظر، انتظار کرے، اور کیا کرے؟ اور پرہیزگاری کا عمل انجام دے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، پرہیزگاری تقوی کا عمل اختیار کرے، وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کو اختیار کرے اور اس کو اپنائے۔ اگر ایسا ہے وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، پس یہ منتظر ہے۔ جو اپنی اصلاح کے در پہ نہیں ہے، اپنے کردار کی اصلاح کے در پہ نہیں ہے، بس زندگی گزارا، وہ منتظر نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا، دین پر عمل پیرا ہونا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لصاحب هذا الامر غیبۃ، کہ صاحب امر کے لیے غیبت ہوگی۔ فلیتق اللہ عبد ولیتمسک بدینہ، تو اس غیبت کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ بندوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنے دین سے متمسک رہنا چاہیے، ان کے دین سے، امام زمان علیہ السلام کے دین سے متمسک رہنا چاہیے۔
یہ منتظر ہے اور یہ ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ بار الہ ہمیں ان فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔